پاکستان میں صرف پچھلے ایک سال کے دوران غربت میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ غریبوں کی تعداد بڑھ کر 9.5 کروڑ ہو گئی ہے، یعنی پاکستان میں اس وقت ہر دوسرے سے تیسرا شخص غریب ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ زراعت اور ریئل اسٹیٹ جیسے ہیرے جواہرات سے جڑے شعبوں پر ٹیکس لگائے اور سرکاری فضول خرچیاں بند کرے۔ اس سے چند دن پہلے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان سے صرف یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ امیر لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرے اور غریب لوگوں کو بچائے، یعنی ٹیکسوں کا دائرہ بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف اور عالمی بینک دل کے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم ہی جاتے ہیں نا ان کے پاس، اور پھر یہ کہ جس کی جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی اس بات کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے۔ حکومت جو ہمیں ہر وقت یہ ٹوپی کراتی رہتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں مہنگائی کم کرنا، ہم مرے جا رہے ہیں عوام کو سہولت اور سبسڈی دینے کے لیے، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے، لیکن آئی ایم ایف ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ اس بہانے کی کلئی کھل گئی ہے۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے امیروں پر ٹیکس لگاؤ، یہ بات حکومت سنتی نہیں ہے۔ جو نہیں کرنا ہوتا آئی ایم ایف پر ڈال دیتی ہے، جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتی ہے۔ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ٹیکس فائلر اور نان فائلر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے بمشکل 40 لاکھ لوگ فائلر ہیں۔ فائلر کا مطلب ہے ٹیکس دیں نہ دیں انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، اپنے پیپر ورک میں پلس مائنس برابر دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں انکم ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 90% صرف 3.25 لاکھ لوگوں سے نکلوایا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر بیچارے نوکری پیشہ ہیں جو خود ٹیکس نہیں دیتے، ان کی تنخواہ سے پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور زمینداروں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کی بات اٹھاؤ تو انہیں موت پڑتی ہے کہ جیسے ٹیکس لگا تو ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ حالانکہ بڑے بڑے اسکینڈل انہی شعبوں میں سامنے آ رہے ہیں جو ٹیکس سے آزاد ہیں۔ ہمارے یہاں ہر 62 میں سے ایک شخص فائلر ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے لوگوں کو سر پر بٹھایا جاتا کہ انہیں قابل ذکر رعایتیں دی جاتی کہ چلو ان لوگوں کے پیسوں سے کچھ تو ملک چل رہا ہے، لیکن ہمارا الٹا حساب ہے، ہم نان فائلر کو سر پر بٹھاتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ریسرچ کمپنی ہے اپسوس، اس کی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کے 5 اہم شعبوں میں شرمناک حد تک ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ سب سے بڑی مجرم ہے ریئل اسٹیٹ، جس میں سالانہ 500 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی جاتی ہے۔ تمباکو اور سگریٹ کی صنعت سالانہ 240 ارب روپے کی ٹیکس آمدنی کھا جاتی ہے۔ آٹو موبائل کی صنعت میں 106 ارب روپے سالانہ، دوا سازی میں 65 ارب روپے سالانہ اور چائے کی صنعت میں 45 ارب روپے سالانہ کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اور انہی جیسے ٹیکس چوروں کا ملکی بجٹ میں خاص طور پر ذکر ہوتا ہے کہ چلو 1-2% اوپر دے کر نان فائلر کو بھی تمام سہولیات دے دو۔ جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے نان فائلرز کی موجودگی کا اعتراف کرنا ہی شرم کی بات ہوتی ہے، لیکن ہماری حکومتوں نے نان فائلرز کو اس سسٹم کا حصہ تسلیم کر لیا ہے۔ اگر حکومت کسی وجہ سے خوف یا اقربا پروری کی وجہ سے ٹیکسوں کا دائرہ نہیں بڑھا سکتی تو کم از کم نان فائلرز کی زندگی تو مشکل بنا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں فائلر اور نان فائلر کی مرات میں اتنا کم فرق ہے کہ لوگوں کو فائلر بننے میں کوئی فائدہ نہیں دکھتا۔ حالانکہ اس سے معاشی سرگرمیوں کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، بلیک منی کا کھلے عام استعمال بھی کنٹرول ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نان فائلر دندناتا گھومتا ہے اور بیچارہ فائلر ڈر ڈر کر جیتا ہے۔ پاکستان میں غربت اتنی ہے کہ ہر کوئی ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن جو آتا ہے اس کی ملک سے محبت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ وہ فائلر ہے یا نہیں۔ جھنڈا لہرا کر سیاسی لیڈروں یا فوج کے حق میں یا خلاف نعرے لگانا حب الوطنی کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی محنت کی کمائی سے جب چیز خریدو تو ہی قدر آتی ہے۔ اسی طرح اگر دے سکتے ہو تو ٹیکس دو، تبھی اس مٹی کی قدر آئے گی۔ ٹیکس دو، پھر جواز بنتا ہے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کا۔